اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، آپ خیریت سے ہیں؟ کلاس جلدی سے اپنی اسلامیات کی کتابیں نکال لیں اور صفحہ نمبر 5 کے اوپر آ جائیں۔ ہم اپنا پہلا ٹاپک اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کو ہم نے اپنے مطالعے میں لایا۔ پچھلی 2 کلاسز کے اندر ہم نے اس کی ریڈنگ کی اور آج ہم اسی ریڈنگ کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ آ جائیں پیج نمبر 5 کے اوپر۔ یہ جو آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اس سے آگے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں، یعنی وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے سب کا علم ہے۔ اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہ بخشنے والا ہے اور ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمینوں سب پر حاوی ہے۔ وہ بغیر کسی شراکت کے اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس اتنے بڑے نظام کو چلانا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ اگر اس نظام کو پیدا کرنے اور چلانے میں اس کا کوئی شریک ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کائنات کے نظام میں نظم و ضبط اسی وحدہ لا شریک کی وجہ سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ ترجمہ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے۔ تو بیٹا اس پیراگراف کے اندر ہمیں اللہ پاک کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ خوبی۔ جیسے انسان کی خوبیاں ہیں، انسان کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت نرم دل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ انسانوں کی خوبیاں ہیں، اسی طرح اللہ کی ذات کی صفات ہیں۔ ویسے ہم اللہ کے نام بھی پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو وہ صفات جو ہیں اس کے بارے میں اس پیراگراف میں بتایا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ نہ جب کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی تب بھی اللہ پاک تھے، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ پاک ہوں گے، اور اللہ پاک سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ پاک انسانوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ صرف انسانوں کی نہیں، کائنات میں ہر ایک چیز کو، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ پاک اسے دیتے ہیں۔ دیکھیں، چاند کو چمکنے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، تو سورج کی روشنی چاند کو کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے چاند کی غذا کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک کیڑا جو کسی پھل کے اندر ہوتا ہے اس کی غذا کا بھی بندوبست کیا، انسانوں کی غذا کا بھی بندوبست کیا۔ اللہ پاک ہی ساری کائنات کو پالنے والے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات جو ہم نے یہاں پہ سیکھنی ہے کہ اللہ پاک یہ سارے کام جو کرتے ہیں، نہ تو انہیں کسی کام کرنے میں کوئی دشواری ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی تو اللہ نے کہا کہ میں نے کہا کن فیکون، کہ میں نے کہا ہو جا اور وہ ہوگی۔ تو اللہ پاک کو کوئی دشواری نہیں ہے کسی کام کو کرنے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک یہ سارا نظام جو ہے وہ اکیلے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کو اگر 2 خدا ہوتے تو آپس میں تو جھگڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی خدا ہے نا۔ جب ایک، جس طرح لیڈر ہوتا ہے، اگر ایک لیڈر ہوگا، اب کلاس میں آپ کو ایک ٹیچر کیوں پڑھاتا ہے ایک سبجیکٹ؟ 2 ٹیچر کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیونکہ 2 ٹیچر اگر پڑھائیں گے تو ایک ٹیچر کہے گا کام ایسے کرنا ہے، دوسرا ٹیچر کہے گا کام ایسے کرنا ہے، تو کام تو خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے حکم دینے والا ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ایک ہی اللہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اسی لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں بیٹا۔ آگے حدیث کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر رکھی ہوئی اپنی کتاب میں خود اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے کہ کیا کہا ہے؟ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ اس کی مزید نشانیوں میں سورج، چاند، ستاروں کا نظام، پہاڑ، دریا، سمندر، موسموں کا تغیر، رنگ برنگے پھول اور پھل ہیں۔ غرض یہ کہ زمین و آسمان میں پائی جانے والی
ہر چیز اور اس کائنات کا نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے، زندگی اور موت بھی اس کے وجود کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، دیکھیں حدیث کیا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یا عمل۔ اور صحیح بخاری جو بخاری جن نے اس حدیث کو کلیکٹ کیا ان کا نام ہے، اور حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں جن نے یہ والی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا غصہ اللہ پاک کی رحمت سے کم ہے، رحمت غالب ہے۔ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے، بہت غصہ آتا ہے، کبھی مار پیٹ بھی دیتی ہے، پر اگلے دن پھر انسان کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرتی ہے، تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک تو اپنے بندے سے خوش ہی رہتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا، اللہ پاک کو ناراض کرے گا، تو کبھی ذرا سا اللہ کی طرف لوٹ جائے گا، اللہ کے سامنے تھوڑا سا جھکے گا، تو اللہ پاک اس سے پھر خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک تو انسان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بات کی گئی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ پاک دیکھیں نا، انسان کی کتنی کوتاہیوں کے باوجود بھی اللہ پاک کچھ چیزوں میں کبھی کمی نہیں لاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج نکلنا بند ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بارشیں بالکل نہ ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے موسم جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہونا بند ہو جائیں۔ تو اللہ پاک انسانوں کے اوپر اپنی جو رحمت ہے اس کی برسات کرتے رہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہماری آج کی ڈسکشن یہیں تک ہے۔ یہ ریڈنگ آپ نے جو ہے وہ کم سے کم 3 دفعہ کرنی ہے، کیونکہ جس وقت میں سنوں گا بیٹا آپ سے ریڈنگ، اس میں اگر آپ تھوڑا سا رکیں یا آپ کو کوئی چیز یاد نہ ہوئی تو پھر اس پہ میں سختی کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ ریڈنگ کم سے کم 3 دفعہ کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ خالی جو ہے وہ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ ہم نے سوچنا ہے، اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھیں، پھر اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کے اوپر سوچیں کہ اللہ پاک کتنے طاقتور ہیں کہ ان نے یہ اتنی کائنات کا نظام اکیلے بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔